جی نادر شاہ کا سبق ذرا اسی طرح بتا دیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ ہی اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا، یہ کہ تم سب ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے کو۔ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تو کرتا ہے ہم سے، خضوعا، مذاق۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اچھا، اس میں یہ تھوڑا سا اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں نا ایک مالدار شخص مارا گیا، جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کر دیا تھا۔ پھر اس کی لاش کو اٹھا کے نا وادی میں لے آئے تھے، علاقے میں لے آئے تھے جہاں وہ رہتے تھے، اور کسی ایرے گہرے کے گھر کے سامنے اس کی لاش کو رکھ دیا، یعنی کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے اس کی لاش کو پھینک دیا۔ یعنی بنی اسرائیل میں مالدار شخص تھا، بتیجوں نے جو ہے وہ جنگل میں اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا مال پر قبضہ کرنے کے لیے، اور اس کی لاش اٹھا کے کسی دوسرے شخص کے مکان کے آگے پھینک دی، تاکہ جو ہے وہ پتہ نہ چل سکے ایک تو کہ اس کو مارا کس نے ہے، پھر جو ہے وہ الزام اس شخص پر لگے جس کے گھر کے سامنے لاش کو پھینکا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دے کہ وہ ایک گائے ذبح کرے، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کی لاش پر مارے، یعنی جو قتل کیا گیا شخص ہے نا، اس کی لاش پر جو ہے وہ گائے کا ٹکڑا جو ہے وہ مارا جائے، وہ لاش جو ہے وہ خود بخود کھڑی ہو جائے گی، اور جو ہے زندہ ہو کے وہ بتائے گی کہ میرے قاتل کا نام اور پتہ یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے اللہ کا حکم بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے پکڑو، اس کو ذبح کر دو۔ اچھا، اب وہ جو ہے نا وہ ان کی دکھتی رگ پر جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ دیا تھا بنی اسرائیل کی قوم کی۔ آپ کو پتا نا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ گائے کی پرستش کیا کرتی تھی، گائے کی پوجا کیا کرتی تھی، اور اس پر جو ہے وہ جھگڑا بھی ہوا تھا، خیر وہ بندے بھی مارے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جنہوں نے پرستش کی ہے گائے کی، اسی قبیلے کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارے، یعنی اس طرح یہ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا یہ۔ تو گائے کی پرستی جو ہے وہ ان میں رچ بس گئی سی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس لیے ان کو کہا کہ اب گائے ذبح کرو۔ تو وہ بڑے جو ہے وہ پریشان ہوئے کہ اب یہ کیا بات ہوئی جی، ایک تو جو ہے وہ اپنی گائے کو جو ہے وہ محبت اور سے اپنا دیوتا سمجھتے تھے، لہذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو وہ قابل پرستی سمجھتے ہیں اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسرا ان کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ گائے کا ٹکڑا جو ہے وہ کسی مقتول، جو کسی لاش پر اگر مارا جائے تو وہ لاش اٹھ کھڑی ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے بڑا عجیب سا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، عجیب سی بات کی، قالوا اتتخذنا خضوعا، موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ایک تم جو ہے وہ گائے کی پرستش کرتے ہو، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو، اور یہ کیا بات ہوئی جی کہ گائے کا جو ہے وہ ٹکڑا جو ہے وہ لاش پر مارا جائے گا اور لاش جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جو ہے وہ ایسی باتیں ایسی دل لگی کی باتیں کرنا جاہلوں کا کام ہے، میں دل لگی نہیں کر رہا، میں تو اللہ کا حکم تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا اب کرو۔ اچھا، اب جو ہے وہ اگر یہ فرما بردار قوم ہوتی نا تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ گائے ذبح کر دو، تو وہاں سے کوئی گائے پکڑتے اس کو ذبح کر دیتے اور معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن بیسیکلی جو ہے ایک تو وہ نافرمان لوگ تھے، دوسرا جو ہے وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ پوچھ تاچھ شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی گائیں کیسی ہونی چاہیے، بتائیں جی کہ آیت جو ہے وہ یعنی گائیں اپنے رب سے دعا کرو کہ گائیں کیسی ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گائیں جو ہے وہ زیادہ بوڑھی نہ ہو، اور جو ہے وہ نہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ جوان ہو، اوان بین ذالک۔ اب تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالو۔ اچھا، اس پر بھی انہوں نے بس نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب رنگ پر آگے تو اللہ تعالیٰ نے رنگ بھی بتا دیا کہ رنگ جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ گہرا زرد رنگ ہو اور وہ چمکدار ہو۔ اچھا، اب دیکھیں ایک اگر آپ اس کی ڈمی سی بنائیں نا اس گائے کی، کہ گہرا زرد رنگ ہو، چمکدار ہو، اور جو ہے وہ نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ چھوٹی ہو، جوان ہو،
تو یہ بالکل ایسی گائیں نکلتی ہے کہ جس کی جو ہے وہ پرستش کی جا سکتی ہو. اگر پرستش اگر وہ کر رہے ہیں تو اسی طرح کی گائیں جو ہے وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مزید پھنسا دیا نا. تو جتنے سوال وہ کرتے جا رہے تھے وہ مزید پھنستے جا رہے تھے. تو اس کے بعد بھی پھر رکے نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ سے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اس کا جو ہے وہ کال ہاں سوری کالدو الانا ربا کا یبین لنا ما ہی, یا اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں کہ اس طرح کی گائیں جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں اذان شروع ہوگی. جی تو بات کی جا رہی تھی اتنے زیادہ سوال کرنے کے بعد جو ہے وہ اخیر جو ہے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں, اس طرح کی گائیں تو جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, ہم تو شبے میں پڑ گئے ہیں وہ. اور انہوں نے ایک لفظ بول دیا وہ انا انشاء اللہ لمہتدون, کہ البتہ بے شک ہم جو ہے وہ اگر اللہ نے چاہا تو لازمی ہمیں اس طرح کی گائیں مل جائے گی. تو یہ انشاء اللہ کا جو انہوں نے لفظ کہہ دیا نا, تو یہاں سے پھر وہ ان کی تھوڑی سی بچت ہوگی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی نشانی بھی بتا دی کہ اب جو ہے وہ موسیٰ ان کو بتا دو کہ وہ گائیں ایسی ہونی چاہیے جو جس سے کسی بھی قسم کی خدمت نہ لی جاتی ہو, جو نہ زمین پر جوتی جاتی ہو اور نہ کھیتی کے لیے پانی نکالنے کے کام آتی ہو, صحیح سلامت ہو اور بے داغ ہو, اس میں کوئی داغ نہ ہو. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے اس طرح کی گائیں ہمیں مل گئی ہے. تو اینی ہاؤ, تو یہاں دوبارہ اس کو دیکھیں ذرا, یہ وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائیں ذبح کرو. اب یہ گائیں ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا خُزُوًا, انہوں نے کہا کہ کیا موسیٰ ہم سے تو مذاق کرتا ہے. یہ بات انہوں نے کیوں کی یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ بنی اسرائیل نے یہ بات کیوں کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ مذاق تو ہم سے مذاق نہ کرو موسیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں, کیونکہ یہ دل لگی کی باتیں کرنا جاہلوں کا کام ہے, میں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں دے دیا. اچھا اب انہوں نے کیا کہا, پہلا جو سوال کیا انہوں نے, جی نازش پہلا سوال کیا انہوں نے, خالد اولانا, ان سب نے کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے اور ربا کا اپنے رب سے, یبین لنا, وہ ہمارے لیے بیان کرے, ماہیہ کیسی ہو وہ, کیسی ہو وہ. ہیا جو ہے وہ مونس کی ضمیر ہے, البقرہ کی طرف جو ہے وہ گائیں کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بیان کر دے کہ وہ گائیں ہمارے لیے کیسی ہونی چاہیے, کس طرح کی گائیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو, بے شک وہ, یقولو, وہ فرماتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انہا بقراتن, بے شک وہ گائے, لا فارض, نہ وہ بوڑھی ہو, ولا بکرن, اور نہ ہی وہ چھوٹی عمر کی ہو, اوانم بین ذالکا, اس کے درمیان ہو یعنی جوان ہو, ففعلوا, پس تم سب کرو, ما تؤمرون, جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی جو پہلا سوال کیا انہوں نے کہ بیان کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ وہ گائیں کیسی ہو, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ گائیں جو ہے وہ بوڑھی نہ ہونی چاہیے اور نہ چھوٹی عمر کی ہونی چاہیے بلکہ جوان ہونی چاہیے, اس کے درمیان. ففعلوا ما تؤمرون, پر یہ بھی جو ہے وہ آگے کیا کہتے ہیں کہ وہ پیپر میں وہ جو ہوتا ہے نا ہنٹ بھی دے دیا کہ بھائی ففعلوا, بس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا, پکڑو کوئی گائیں جو درمیانی عمر کی جو جوان ہو اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر دو, بات ختم ہو جاتی. لیکن جو ہے وہ چونکہ وہ گائیں کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے وہ سوال در سوال کرتے جا رہے تھے. دوسرا سوال کیا کیا انہوں نے, جی نادش کیا کہنے لگے وہ, خالد اولانا, انہوں نے کہا دعا کریں ربا کا اپنے رب سے, یبین لنا, وہ ہمارے لیے بیان کرے, ما لونہا, کیسا ہو رنگ اس کا. قالا, کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انہو یقولو, بے شک وہ فرماتا ہے. اچھا دوسرا سوال جو ہے وہ رنگ کا کر دیا, عمر کا پتہ چل گیا, اب رنگ کا کر دیا جی اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انہا بقراتن, بے شک وہ گائے, صفراء, زرد رنگ کی ہو, فاقع لونہا, گہرا رنگ ہو اس کا یعنی شوخ ہو, سنہرا ہو, تسر الناظرین, خوش کر دے دیکھنے والوں کو. جیسے نازش نے آپ کو پہلے بتایا تسرن جو ہے وہ سرور سے ہے کہ خوش کر دے, ناظرین نظر ناظر سے ہے, دیکھنے والوں کو وہ خوش کر دے, یعنی جو اس گائے کو دیکھے تو وہ خوش ہو کہ جناب یہ کیا زبردست کھلا کھلا سے اس کا رنگ ہے اور کیا جوان گائے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا, اچھا اب یہاں پر کلر ان کو پتہ چل گیا, اب یہاں پر وہ بس کر دیتے, انہوں نے یہاں پہ بھی بس نہیں کی اور انہیں ایک تیسرا سوال کر ڈالا, کیا, خالد اولانا, انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں ربا کا اپنے رب سے, یبین لنا, وہ بیان کرے ہمارے لیے, ماہیہ کیسی ہو وہ, ان البقرہ, بے شک وہ گائے, تشابہ علینا, ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. یعنی اس طرح کی تو کئی گائیں ہم دیکھتے ہیں
گہرے زرد رنگ کی گائے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ درمیانی عمر کی ہے، یا اللہ اس طرح کی تو کئی گائیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، آپ ہمیں اسپیسیفائی کر کے بتائیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ ضرور ہدایت پا لیں گے۔ جی اب جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے تیسرے سوال کے جواب میں کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ قالا اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقولو بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقراتن بے شک وہ گائے لا ذلول نہ کام میں لگائی گئی ہو یعنی محنت نہ کرنے والی ہو، تثیر الارض نہ ہی وہ زمین میں ہل جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ آپ کو پتا نا کہ وہ ٹیوب ویل میں سے جو ہے وہ پانی نکالنے کے لیے گائے کو جو ہے وہ جوت دیا جاتا ہے اور گائیں گھومتی رہتی ہے، ٹیوب ویل میں سے جو ہے وہ پانی نکلتا رہتا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے ولا تسقی الحرث کہ کھیتی کو وہ پانی نہ دیتی ہو۔ مسلمت صحیح سلامت ہو، لا شیعۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یعنی اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پوری کی کہ وہ صحیح سلامت ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا الآن انہوں نے کہا کہ اب جئت بالحق تو آیا ہے حق کے ساتھ۔ اب حق کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام حق کے ساتھ کیا ہے؟ اب یہ گائیں جو ہے وہ بالکل جو ہے اسی قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کر جو ہے اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اب وہ حق کے ساتھ کیا آنا تھا، اب تو مزید وہ پھنس گئے، خیر ان کو جو ہے وہ ذبح کرنی پڑی۔ فذبحوها پھر ان سب نے اسے ذبح کر دیا، وما قادوا نہیں وہ سب تھے یفعلون ایسا کرنے والے۔ اچھا اب وہ گائیں مل گئی اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا، اور گائیں آپ کو پتہ ہے کہاں سے ملی تھی؟ یہ قوم جو ہے وہ جتنے سوال کرتی گئی، پابندیاں بڑھتی گئی، ان ساری پابندیوں کے بعد بس ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی تھی جو تقریباً سنہری رنگ کی تھی، بے داغ تھی، جوان تھی، اور ایسی گائیں تھی جسے جو ہے وہ پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا۔ اب ایک تو انہیں اپنے معبود کشی کی ذہنی کوفت تھی، معبود کشی ہے نا، معبود کشی سمجھ رہے ہیں؟ معبود کشی، معبود کو کش کیا جا رہا ہے، معبود کو ذبح کیا جا رہا ہے، جیسے خودکشی لفظ ہے، تو معبود کشی کی ذہنی کوفت تھی۔ دوسرا یہ کہ جس شخص کی یہ گائیں تھی نا وہ ایک بڑا ہی نیک آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ جب اسے اس گائیں کی اہمیت معلوم ہوئی نا تو اس نے منہ بھر کے اس گائیں کے دام مانگ لیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گائیں لے جاؤ، مجھے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کی کھال میں جتنا سونا آتا ہے نا اتنا سونا بھر کے اس کی قیمت ہوگی۔ تو اب جو ہے وہ ایک تو اپنا معبود جو ہے وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، دوسرا اتنا جو ہے وہ سونا دینا پڑ رہا ہے۔ یہ ان کے سوالوں پر سوال کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ پھنستے گئے، اور جو ہے وہ معبود بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنا ذبح کیا اور جو ہے وہ سونا بھی دینا پڑا، چنانچہ لوگوں کو جو ہے وہ قیمت ادا کرنا پڑی۔ تو اب ان کے پاس اور حل کوئی نہیں تھا، ذبح کر دیا گائے کو۔ گائے کو جب ذبح کیا نا انہوں نے تو اب گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر جو ہے وہ مقتول کی میت پر مارا، تو مقتول کے زخم جو ہے وہ ان میں سے خون بہنا شروع ہو گیا، جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس لاش نے بول کر جو ہے وہ قاتل یا قاتلوں کا پتہ بتا دیا، نام پتہ بتا دیا کہ فلاں فلاں قاتل ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس پر موت طاری ہوگی۔ تو اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپا رہی تھی نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں ظاہر کر دیا۔ اب اس واقعے میں جو ہے وہ کئی امور کا انکشاف ہو گیا۔ ایک یہ کہ یہ گائیں ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو نہ بچا سکی تو دوسروں کا کیا بگاڑ سکے گی، کیا سنوار سکے گی۔ پھر ذبح کرنے والے کو نہ ذبح کرنے سے پہلے کچھ نقصان پہنچا نہ ذبح کرنے کے بعد، یعنی بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کیا، نہ گائے کو ذبح کرنے سے پہلے ان کو کوئی نقصان پہنچا، نہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد ان کو کوئی نقصان پہنچا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیسے معبود ہو گیا؟ یہ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانی تھی نا ان کو، اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانی تھی کہ جو تم چھپا رہے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ تیسرا یہ یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ معجزے پر معجزہ، معجزے پر معجزہ، یہ معجزات ہی ہیں نا جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے اپنی قوم کے پاس، لیکن جو ہے وہ اس سے اگلی آیات جو ہے وہ اس سے بھی تھوڑی سی سخت قسم کی ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ بجائے نرم ہونے کے مزید سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دل کی سختی سے جو ہے وہ بچا کے رکھے۔ تو یہاں پر آج کا سبق ہمارا ختم ہو